چائنا جو ہے ابھی فوکس کر رہا ہے زیادہ تر یہ جو انڈر ڈیولپڈ جو کنٹریز ہیں اس کے اوپر زیادہ کام کر رہا ہے. اس کے لیے سب سے مشہور جو اسکالرشپ ہے وہ چائنا گورنمنٹ اسکالرشپ ہے. اسکالرشپ نیٹ ورک اس وقت دنیا پاکستان میں بہت ہی تقریباً کوئی 2 لاکھ سے 3 لاکھ اسکالرس وہاں پہ موجود ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. آسان جو لائف مجھے وہ چائنا کی لگتی ہے. وہاں پہ سب کچھ نظام ایک اپنے سسٹم اوکے آٹو پہ ہے. جی. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں IMN, میں ہوں شبیر میر. ناظرین, آج میرے مہمان ساجد حسین, ایک نوجوان جن کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے, اور زیادہ فوکس اگر کریں گلگت بلتستان میں استور سے ان کا تعلق ہے. PhD اسکالر ہیں, فارسٹری پڑھ رہے ہیں بیجنگ چائنا سے, اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ہم فارسٹری کے اوپر تو ضرور بات کریں گے, اور یہ بھی بات کریں گے کہ گلگت بلتستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ اسکالرشپس کس طرح ہنٹ کریں آج اسٹوڈنٹس کے لیے خاص کر, اور ان والدین کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو فنڈنگ ہو ان کے اولاد کو, یا جو اسٹوڈنٹ خود چاہتے ہیں کہ باہر جا کے پڑھیں, تو کس طرح ہم ان کو یہ اپرچونٹی دے سکتے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے. ساجد صاحب, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. اور مجھے یہ بتائیں کہ چائنا کیسا ہے. جب آپ گلگت بلتستان سے ہم چلے جاتے ہیں تو آل ٹوگیدر ڈفرینٹ دنیا ہے. بہت شکریہ شبیر بھائی, آپ نے موقع دیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, گلگت بلتستان ایک ڈپرائڈ ایریا ہے. وہاں سے ہم جہاں بیجنگ اور چائنا جیسی جگہ میں ہم جاتے ہیں تو واقعاً ہمارے جو مطلب ہمارا جو ایک آئیڈیا ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہم سوچنے لگتے ہیں وہاں پہ, اور ڈفرینٹ وہاں پہ لائف ہے. بالکل. یہاں پہ تو ہمارا تاجر برادری تو بارڈر کراس کر کے ہی تاشقرگان اور ادھر ادھر جانا ہوتا ہے, لیکن بیجنگ کے لیے بہت کم. جی ٹھیک. تو وہاں کی لائف بالکل ڈفرینٹ ہے. ہم سوچتے تھے کہ جیسے ہم رہ رہے ہیں اور اسی طریقے سے وہ بھی رہ رہے ہوں گے, لیکن ان کا لائف سٹائل, ان کی سوشل ایکٹیویٹیز اور ڈفرینٹ, وہ ان کا لائف سٹائل کلچرلی بھی بہت ہی رچ ہے نا. سب سے زیادہ وہ فوکس ہی کلچر اور ہسٹری پہ. ٹھیک. جب بھی کوئی میوزیم میں ہم جاتے ہیں وہاں پہ کلچر اور ہسٹری کے اوپر وہ زیادہ. یہ جو بڑے شہر ہوتے ہیں, چاہے بیجنگ ہو, کراچی ہو, یا دنیا کے دوسرے, یہاں پہ اکثر جو کنکریٹ کنسٹرکشن, بڑی بڑی عمارتیں وغیرہ, آپ فارسٹری پڑھ رہے ہیں, وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو اپریشیٹ کیا جائے اس سینس میں کہ جی ٹھیک ہے, یہاں پہ انوائرمنٹ کا بھی انہوں نے بڑا خیال رکھا ہے. انوائرمنٹ کا سب سے پہلے یہ ہے کہ مجھے جو میں نے آبزرو کیا وہاں پہ, اب یہاں پہ میں کمپیریزن کے ساتھ دے دوں گا آپ کو مثال, کہ جب آپ پاکستان کو لے لیں, گلگت بلتستان کو لے لیں, تو جب کوئی کنسٹرکشن سائٹ ہوتی ہے وہاں پہ ڈمپرز اور یہ بڑے بڑے چیزیں آتے ہیں, اور وہاں پہ یہ جو ملبہ ہے ادھر ہی پھینک دیتے ہیں. لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہے. وہاں پہ سارا پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ کو وہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے یا نہیں. تو وہ چادریں شہر کے اندر گرین پیچز ہیں وہاں پہ, عمارتیں تو ہیں مان لیتے ہیں, ڈفرینٹ ان کے گاؤں ہیں. رائٹ. جیسے بیجنگ ڈفرینٹ گاؤں ایریا ہے, گریٹ وال ایریا, اس کے گرینری وہاں پہ. تو آپ نے پاکستان میں فارسٹری پڑھی, پھر وہاں پہ جا کے پڑھ رہے ہیں, کوئی ہے ڈفرینس ہماری ان کی ایجوکیشن میں؟ بالکل. ان کا جو نظام ہے وہ بالکل سینٹرلائز ہے. ہمارا نظام ٹوٹلی اسکیٹرڈ ہے. ان کا ایک ہی جگہ میں ایک ہی ریسرچ ہوتی ہے. ہماری ڈفرینٹ ریسرچ ہوتی ہے لیکن ڈفرینٹ آؤٹ کمس. ٹھیک. ان کا ایک ہی ریسرچ ہوتا ہے اور سینٹرلائز ہوتا ہے. یہ میں نے فرق ریسرچ بڑی کوالٹی کی ہوتی ہے وہاں پہ. ہمارے یہاں پہ تو اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ ٹائم پاس ہے. ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے بعض انسٹیٹیوٹ ہمارے اچھے بالکل ہیں, لیکن بعض کی میں بات کر رہا ہوں. بہت سارے انسٹیٹیوٹ ایسے بھی ہیں آج کل جو جیسے ہمارے فارسٹری سے ریلیٹڈ ہے, کلائمیٹیکل جو چینجز آ رہے ہیں اس کے حوالے سے چائنا بہت ہی کانشیس ہے اور اس کے اوپر تیزی سے کام کر رہا ہے. اپنی گرین فارسٹری اور گرین جو اربنائزیشن وہ زیادہ آگے فوکس کر کے آگے بڑھا رہا ہے. صحیح. یہ اپلیکیبل ہے جب آپ پڑھ کے آ جائیں گے تو گلگت بلتستان میں یا پاکستان میں کہیں بھی اگر آپ کو جاب کا موقع ملے, خدمات کا موقع ملے, تو یہ بڑی زبردست اپلیکیبل ہے یہاں پاکستان میں ہمارے ماحول میں پڑھائی.
ٹیکنیکس ہیں, اور اربن فارسٹری, زیادہ فوکس اربن فارسٹری کے اوپر ہو رہا ہے وہاں پہ. اور اربن فارسٹری میں بہت سارے جیسے بیلٹ ون روٹ ورلڈ بینڈ کے حوالے سے جو ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس ہو رہا ہے, تو یہ لازمی ہے کہ وہ اپلیکیبل ہو رہا ہے ان فیوچر. آپ کو کیسے خیال آیا تھا چائنا میں جا کے پڑھنے کا؟ مجھے ایک اپرچونیٹی ملی تھی. اچھا, وہاں پہ میں مطلب پہلے اپرچونیٹی ملی پھر خیال آیا؟ پہلے خیال کیسے آیا؟ خیال یہ کہ میں اپنی لائبریری میں ایریڈ ایگریکلچر سے میں پڑھ رہا تھا, وہاں پہ بیٹھ کے صرف اور صرف میں ایک چیز سرچ کرتا تھا, بیجنگ فارسٹری یونیورسٹی. مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کی یونیورسٹی ہوگی, لیکن میں نے خود ایکسپلور کیا اور خود اپرچونیٹی میں نے خود اپلائی کی. ٹھیک, تو اب تھوڑا سا ہمارے ان ناظرین کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, والدین کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اولاد جو ہے وہ اچھی یونیورسٹیز میں باہر جا کے پڑھے, تو کس طرح ہنٹ کریں, کیا طریقے ہیں؟ سب سے پہلے تو اسکالرشپ چائنا جو ہے ابھی فوکس کر رہا ہے, زیادہ تر یہ جو انڈر ڈیولپڈ جو کنٹریز ہیں اس کے اوپر زیادہ کام کر رہا ہے. اس کے لیے سب سے مشہور جو اسکالرشپ ہے وہ چائنا گورنمنٹ اسکالرشپ ہے, CGS, اور یا وہ کنٹرول کرتا ہے چائنا اسکالرشپ کونسل. اس کے حوالے سے یہ دو ٹائپس کے ہیں, ایک ایجنسی وائز جو ہے اس میں اپلائی کرنا پڑتا ہے, اور یہ ایمبیسی کے تھرو, ایک خود سے اپلائی کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے اسکالرشپ ارن کرنے کے لیے پہلے ایکسیپٹنس لیٹر لینا پڑتا ہے پروفیسرس کو ای میل کر کے. ایکسیپٹنس لیٹر لینے کے بعد پھر یونیورسٹیز کی ڈیڈ لائنس ہوتی ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا. اچھا, آن لائن کوئی بھی اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے پاکستان سے بیٹھ کے, کہیں سے بیٹھ کے؟ پاکستان کو یا گلگت بلتستان کو کوئی ترجیح تو نہیں دیتے ہیں ہمسائے ہونے کی وجہ سے؟ دیتے ہیں, بالکل دیتے ہیں. وہاں پہ کافی سارے جو آپ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان یا پاکستان سے ہم اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں, تو وہ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں پاتھیے کا مطلب ہوتا ہے بہت اسٹرانگ دوستی, جو اس طرح کا. اچھا, اور پھر وہ کافی حد تک اپریشیٹ. لائف وہاں پہ ایک دفعہ آپ چلے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, پڑھائی وغیرہ آپ کی ہے, باقی ادروائز کیسی ہے, مشکلات ہیں کہ نہیں, آپ ریلیکس ہو کے بس فوکس کرتے ہیں اپنی تعلیم پہ؟ مجھے وہ چائنا کی لگتی ہے. اچھا, وہاں پہ سب کچھ نظام ایک اپنے سسٹم اوکے آٹو پہ ہے. جی, کوئی آپ کو کمپلیکسٹیز نہیں ہے, آپ کی لائف بالکل اسموتھ چلتی رہتی ہے. تو یہ ایک اچھا مجھے ایک لگا. اور جانا آنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ہاں نہیں, ابھی نہیں ہے, پہلے کووڈ میں ہوتا تھا. ہاں, کووڈ تو خیر صحیح. تھوڑا اور ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں کہ یہ جو اسکالرشپس کے لیے ظاہر ہے یہ پھر پہلے یونیورسٹیز خود آئیڈینٹیفائی کریں, کوئی لسٹ کہیں پہ دی ہوئی ہے جس کو یہ لسٹ میں سے یونیورسٹیز ڈھونڈیں اور اس کے بعد پھر فردر اس کی ڈیٹیل نکال کے اس پہ اپلائی کریں, کوئی ہے اس طرح کی کوئی میکینزم؟ ہمارے بہت سارے ایسے پاکستان کے گروپس ہیں, فیس بک گروپس ہیں, اچھا, ٹیوٹرس, اور مختلف قسم کے ایسے پلیٹ فارمس ہیں. وہاں پہ لوگ جیسے یوٹیوب ہے, آج کل تو ایک الگ دنیا اس میں چل رہی ہے. اچھا, یوٹیوب میں بہت سارے چینلس ہیں, اس کو فالو کرنے کے بعد پھر آپ آگے کر سکتے ہیں. آن لائن انفارمیشن بعض اوقات فیک بھی بہت ہوتی ہے نا, لوگ ٹرسٹ کرتے ہوئے گھبراتے بھی ہیں, تو ایسے اتھینٹک قسم کے کچھ اگر آپ سائٹس یا یوٹیوب چینلز کے نام اگر یاد ہیں, آپ کا اپنا کوئی ہے؟ میرا اپنا تو نہیں ہے. میں بالکل آپ کو چائنا گائیڈ آفیشیل کے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے, وہ زیادہ تر لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا اسکالرشپ نیٹ ورک, اس وقت پاکستان میں بہت ہی تقریباً کوئی 2 لاکھ سے 3 لاکھ اسکالرس وہاں پہ موجود ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. اچھا, نام کیا بتایا آپ نے؟ اسکالرشپ نیٹ ورک. یہ سرچ کریں گے تو وہ ویب سائٹ آئے گی. اچھا, فیس بک کے اوپر ہے وہ. اس میں کوئی ایسی انفارمیشن آپ کو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو نہ ملے, ساری انفارمیشن وہاں پہ موجود ہے. تو آپ سے تھوڑا سا میں ٹائم لے لوں. جی. سب سے جو ڈاکومنٹس کے حوالے سے ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹس ہیں, سب سے پہلے ہمارے جو جتنے بھی ہم سے گائیڈ لیتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں پاسپورٹ نہیں ہے تو ہم اپلائی نہیں کر سکتے. پاسپورٹ ایک ایسا ٹول ہے جس کی مدد سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں, وہ تو لازمی ہو. پھر CV ہے, پھر آپ کی ڈگریز ہوتی ہیں, وہ نوٹرائز ہونی پڑتی ہیں. اس کے بعد پھر
فزیکل ایگزامینیشن فارم، اس طرح بہت سارے ایسے ڈاکومنٹس ہیں وہ تیار کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، اسٹڈی پلان، پرپوزل، ٹھیک، یہ ساری چیزیں آپ کو ریکوائرمنٹ کے طور پہ آپ نے اپنے تیار رکھنی۔ ہاں، تو یہ اسٹڈی پلان کس طرح بنائیں؟ اس کا کوئی خاص فارمیٹ ہے جی جی یا بس آپ ایسے ہی جس جی طرح؟ فارمیٹ ہے۔ اچھا، یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ گوگل میں بہت سارے ویب سائٹس ہیں، ٹھیک، جیسے ابھی اسکالرشپ گائیڈ، چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ گائیڈ کے حوالے سے، وہ جب آپ کر لیں گے ٹھیک، وہاں سے آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ تو اسٹڈی پلان ایک ایسا فارمیٹ میں ہوتا ہے جس میں اس کو اسٹیٹمنٹ آف پرپس بھی کہتے ہیں۔ آپ نے پہلے اپنا انٹروڈکشن دینا پڑتا ہے، پھر آپ کیوں اپلائی کرتے ہیں، وائی چائنا، اور پھر آپ کو وہاں کے پلان بتانے پڑتے ہیں کہ میری ریسرچ یہاں سے یہاں تک ہوگی، ٹھیک، میرا یہ کام۔ ٹھیک۔ چائنیز سیکھی ہے آپ نے تھوڑی بہت؟ جی 50%۔ 50%؟ اچھا، تو شروع میں تو آپ کو نہیں آتی ہوگی بالکل؟ بالکل نہیں، ہم تو بالکل نابلد تھے وہ اس کی۔ آپ چائنیز اس طرح بولتے ہیں جس طرح ہم انگلش بولتے ہیں؟ اتنا نہیں، اچھا، بس اپنا جو بازار اور مارکیٹ۔ 50% تو جی بہت زیادہ ہے۔ کافی، مطلب اتنا کہ اپنا کام نکال۔ بہت ضروری ہے چائنیز سیکھنا، جو بھی اگر پڑھنا چاہے، مطلب پہلے سیکھ کے جائے گی نہیں، وہاں جا کے کچھ نہ کچھ کر کے بندہ سیکھ جاتا ہے۔ تھوڑا بہت آپ کو آنا ہونا چاہیے اور وہاں پہ جا کے پھر فوکس کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک، آج کل تو لازمی بھی کرا دیے ہیں، اچھا اچھا، تھرڈ لیول، 3 لیول۔ رائٹ، ٹھیک۔ ساجد صاحب، اس سے پہلے ہم وائنڈ اپ کریں، کوئی میسج دینا چاہیں آپ والدین کو اور اسٹوڈنٹس کو؟ اسٹوڈنٹس کو بھی دینا چاہتا ہوں۔ آج کل ہمارے جو یوتھ ہے وہ بالکل ہی میرے خیال سے انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور پاکستان کے حالات بھی ایسے نامناسب حالات ہیں، اور ہمارے پاس ایک میڈیا، ایک نظام ہے، جیسے کہ انٹرنیٹ ہمارے پاس عام ہے، تو آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو آپ شغل میلہ دیکھنے کے بجائے آپ اپنی ریسرچ اور اپنی جو اسکالرشپ اپرچونیٹیز ہے اس کو فوکس کر کے آپ آگے جا سکتے ہیں۔ تو یہ میرا پیغام ہے، اور اس حوالے سے اگر میری طرف سے کوئی مدد مطلب آپ کو ضرورت ہے تو آلویز ویلکم۔ میرا نام ساجد حسین، آپ فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ساجد صاحب، آپ کا وقت کا شکریہ۔ ناظرین، پروگرام آپ نے سنا، بڑا اچھا پیغام انہوں نے ان اسٹوڈنٹس کے لیے اور ان کے والدین کے لیے کہ اگر پاکستان میں آپ کے لیے مسائل زیادہ ہیں، پیسے آپ نہیں دے سکتے، اچھے تعلیمی اداروں میں نہیں پڑھا سکتے ہیں، تو آپ کے لیے موقع ہے کہ جو آپ کے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس جو آپ اگر یہ سن رہے ہیں تو آپ انٹرنیٹ سرچ کریں، دنیا کی اسکالرشپس آپ کو اویلیبل ہیں۔ چائنا تو جیسے انہوں نے کہا وہ پریفرنس بھی دیتا ہے، تو بجائے اس پہ کہ آپ فضول قسم کا جو وقت ہے وہ ضائع کریں فضول ایکٹیویٹیز میں، بے شک وہ بھی کریں، لیکن تھوڑا سا پھر اس طرف بھی اگر دیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں۔ صرف یہ چیز بتانے کی ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔